صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے روبرو ضروری مسائل میں سے رمضان کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویسے تو اس سے پہلے جو مسائل ہمارے گزرے تھے جنابت کے مسائل ختم ہوتے ہی اس کے بعد جو ہے تیمم کے مسائل بیان کرنا تھا، لیکن درمیان میں رمضان کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج یا کل انشاءاللہ ہمارا رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں شک کے دائرے میں رہتی ہیں، تو اس وجہ سے کچھ ضروری مسائل جو ہے 2-3 ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ حسب معمول ہمارے تیمم کے مسائل شروع ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو کوشش تو ہماری یہ ہے کہ ہر دن انشاءاللہ مسائل کا ویڈیو آپ تک پہنچائیں، لیکن درمیان میں اب کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کام کی مشغولی کی وجہ سے اگر ویڈیو بنانے کا اور مسائل کو آپ تک پہنچانے کا موقع نہ ملے، یہ جو ہے ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں ہمارے تمام ناظرین سے کہتا ہوں کہ یہ 2-3 ویڈیو جو رمضان کے روزوں کے تراویح کے تعلق سے آئیں گی، اس کو غور سے سننے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر ایک مرتبہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، تو ابھی ایک دن ہمارے پاس باقی ہے، تو تمام لوگ جو ہے اپنے اپنے رمضان کا نظام العمل بنانے کی کوشش کریں، پورے مہینے کا نظام بنا لیں، اس کے بعد رمضان کا مہینہ گزاریں تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو۔ جتنا وقت ہم دوسرے مہینے میں اللہ کی عبادتوں کے لیے دے رہے ہیں، اس سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے ضروری باتیں ہیں، اور رمضان کے فضائل کے تعلق سے تو بہت ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں مسجدوں میں، بیانات میں۔ مسائل جو ہیں بہت ہی ضروری ہیں، تو کل جو ہے آج کے 11 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے، رمضان کا روزہ کس پر فرض ہے۔ تو شریعت جو ہے اس کا جواب یہی دیتی ہے کہ ہر مسلمان جو کہ عقل مند ہو، بالغ ہو اور غیر معذور ہو، ایسے مسلمان کے لیے روزہ فرض ہے۔
روزہ رکھنا فرض ہے۔ مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا اور غیر معذور کا ہونا، یہ چار جو ہے شرطیں ہیں روزہ فرض ہونے کے لیے۔ آدمی مسلمان ہے لیکن عقل مند نہیں ہے، یعنی دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو دیوانے سے اور دیوانے کے اوپر، پاگل کے اوپر شریعت کی کوئی چیز جو ہے، وہ دیوانہ اور پاگل آدمی شریعت کی کسی چیز کا مکلف نہیں ہو سکتا۔ تو ہر مسلمان جو کہ عقل مند ہو، بالغ ہو اور غیر معذور ہو، اس کے اوپر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے رمضان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ وہ ہے دو قسم کی عورتیں، ایک حیض والی عورت اور ایک نفاس والی عورت۔ دو قسم کی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی جو ہے ہٹ دھرمی میں روزہ رکھتی ہے، کوئی عورت جو ہے ہٹ دھرمی میں روزہ رکھتی ہے تو گنہگار ہوگی۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ شریعت جہاں جس کام کو کرنے کا حکم دے وہ کام کرے، شریعت جہاں جس کام سے روکے اس کام سے رک جائے، اسی کو جو ہے مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے شریعت حیض اور نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا منع بتا رہی ہے۔ شریعت کے اندر ان دو قسم کی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، حیض اور نفاس۔ اس چیز کے تعلق سے بھی اس سے پہلے بات گزر چکی تھی، لیکن پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں، حیض والی عورت، نفاس والی عورت کس کو کہا جاتا ہے؟ حیض والی عورت سے مراد وہ عورت ہے جس کو ماہواری کا خون آتا ہو، وہ حیض والی عورت، یعنی ماہواری کا خون جاری ہے، ناپاکی کے جو ایام آتے ہیں، ناپاکی کے جو دن آتے ہیں، وہ دن اس کے لیے حیض کے دن کہا جائے گا۔ اور نفاس والی عورت کس کو کہا جاتا ہے کہ وہ عورت جس کی زچگی ہو چکی ہو، بچہ پیدا ہوا ہو، ولادت ہوئی ہو، تو ولادت ہونے کے بعد فوراً جو ہے عورت کے جسم سے فاسد خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ناپاک خون ہے وہ، نفاس والی عورت، اس کو جو ہے نفاس کہا جاتا ہے۔ تو ان دو قسم کی عورتوں کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا منع ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی جو بات آئی ہمارے سامنے، دو قسم کی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ چھوڑنا الگ ہے اور روزہ رکھنا منع یہ الگ چیز ہے۔ روزہ ناجائز ہے یہ الگ چیز ہے۔ یہاں جو ہے شریعت رخصت دے رہی ہے، چاہو تو رکھو، چاہو تو چھوڑو، آپ کی مرضی۔ وہ کتنے لوگ ہیں؟ ایک مسافر، مسافر کے لیے روزہ، ایسا نہیں کہ بھئی روزہ رکھنا منع، ایسی بات نہیں، روزہ مسافر چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی ہے۔ کون سا مسافر؟ کون سا سفر کرنے پر آدمی مسافر ہوتا ہے؟ تو شرعی سفر جس کو کہا جاتا ہے، اتنے دور سفر کر کے چلا جائے جتنے دور جانے پر آدمی کے اوپر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، یعنی نماز اس کی جو ہے قصر ہو جاتی ہے۔ تقریباً 80 پر 5 کلومیٹر، اگر کوئی آدمی 80 پر 5 کلومیٹر سے اوپر سفر کر کے چلا گیا تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں مسافر کہلائے گا۔ اس سے زیادہ اگر سفر کر کے جا رہا ہے تو وہ آدمی مسافر کے درجے میں ہے اور اس کے لیے رخصت ہے کہ روزہ چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد
جتنے روزے حالت سفر میں ہمارے چھوٹے ہیں ان تمام روزوں کی قضا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، مریض کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ مریض یعنی وہ آدمی جس کی طبیعت خراب ہے، وقتی طور پر آدمی کے بخار ہو گیا، اور وقتی طور پہ آدمی کا شوگر لیول اتنا زیادہ ہو گیا، اور یا پھر جو ہے اتنا جو ہے گھٹ گیا، یعنی کم ہو گیا شوگر لیول، کہ اگر آدمی اس حالت میں روزہ رکھے گا تو آدمی کی بیماری جو ہے بڑھ جائے گی۔ تو ایسا اگر خطرہ ہے تو آدمی جو ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اختیار ہے، رخصت دے رہی ہے شریعت۔ اور اسی طریقے سے لیکن یہ مریض بھی جو روزے اس کے بیماری کے ایام میں، بیماری کے دنوں میں چھوٹ چکے ہیں رمضان کے، ان تمام روزوں کی قضا رمضان کے بعد کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے حاملہ عورت، حمل والی عورت جس کے پیٹ پہ بچہ ہو، ایسی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اگر کیوں چھوڑ سکتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حمل کے حالت میں رہتے ہوئے اگر عورت بھوکی رہے گی تو خود اس کے لیے بھی مشکل، اور پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے شریعت یہاں رخصت دے رہی ہے کہ عورت جو ہے روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی یہی حکم کہ یہاں روزہ چھوڑنے کے بعد جتنے روزے اس عورت کے چھوٹ رہے ہیں رمضان گزرنے کے بعد، ان تمام روزوں کی قضا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ عورت جس کے گود میں بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ، اور وہ صرف اس کا گزارا دودھ ہی پر ہو رہا ہے، کوئی چیز اور کھاتا پیتا نہیں ہے، بالکل مہینوں کا بچہ ہے۔ کچھ بچے تو ایسے ہیں کہ بھئی سال گزرنے کے بعد دودھ بھی پیتے ہیں اور کچھ چیزیں کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو اگر ایسے بچے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ بچے جن کا گزارا صرف ماں کے دودھ پر ہی ہوتا ہے، تو ایسے عورت کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ شریعت یہاں بھی جو ہے رخصت دے رہی ہے، اور اس کی قضا بعد میں رمضان کے بعد رکھنا، پورا کرنا ضروری ہے۔ تو ان آثار کے ختم ہو جانے کے بعد، یعنی جب یہ عذر ختم ہو جائیں رمضان کے بعد، تو پھر جو ہے روزوں کی قضا ضروری ہے۔ اوپر جو مسئلہ آیا تھا، حیض و نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے تو رمضان میں حیض والی عورت بھی روزہ نہیں رکھے گی، نفاس والی عورت بھی روزہ نہیں رکھے گی، لیکن رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا ضروری ہے۔ اگر عورت حیض کے ایام آ گئے، حیض کے دن رمضان میں آ گئے، اور اس کی وجہ سے کچھ روزے اس کے چھوڑ گئے، یا پھر جو ہے نفاس والی عورت ہے، ولادت ہو گئی، ڈیلیوری ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے نفاس کا زمانہ رہتا ہے، تو جو روزے نفاس کے زمانے میں گزر رہے ہیں، روزوں کے بغیر رمضان کا جو حصہ گزر رہا ہے، تو جتنے دن گزر رہے ہیں ان تمام روزوں کی قضا رمضان کے بعد کرنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ نمبر 7، 6 مسائل ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 7 یہ ہے کہ دائمی مریض، یعنی وہ آدمی جو ہر وقت بیمار ہی رہتا ہے، سال کے 12 مہینے بیمار ہی رہتا ہے، بیماری میں ہی اس کی زندگی گزر رہی ہے، اور اس آدمی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھ سکے۔ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، دوائی نہ کھانے پر جان کا خطرہ ہے۔ ایسا دائمی مریض، ہمیشہ جو آدمی بیمار رہتا ہے، اس آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کیا ہے کہ فطرہ جو واجب ہوتا ہے مسلمان پر، ہر روزے کا ایک فطرہ ہے، ہر روزے کا فدیہ ایک فطرہ ہوتا ہے۔ تو جتنے روزے
हमारे छूट रहे हैं, यानी दायमी मरीज के लिए, वक्ती तौर पर जो आदमी बीमार होता है उसके लिए नहीं, जो दायमी मरीज है, हमेशा बीमार रहता है, उस आदमी के लिए मसला है कि वो जो है क्या करें, अपने रोजों का फिदिया अदा कर दे। फिदिया अदा कर दे तो उसके ऊपर से जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। मसला नंबर 8, बहुत सारे घरों के अंदर बच्चे रहते हैं जिनकी उम्र जो है 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10, 12, 13, बालिग होने से पहले पहले की उम्र। बालिग होने से पहले पहले तो शरीयत की कोई चीज उसके ऊपर जरूरी नहीं है, और वो बच्चा जो है शरीयत के किसी भी हुक्म का मुकल्लफ नहीं होता। लेकिन क्या उन बच्चों को रोजे की पाबंदी करा सकते हैं, रोजों का एहतमाम करा सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि भाई वो बच्चे जिनकी उम्र जो है अभी छोटी है, यानी 7 साल है, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल, बालिग होने से पहले पहले की जो उम्र है, उस उम्र में अगर वो बच्चे रोजा रखेंगे तो उनकी सेहत के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता। वो बच्चे जो है कमजोर नहीं होते, कमजोरी उनके बदन में पैदा नहीं होती, तो उन बच्चों को जो है हम रोजों की पाबंदी कराएंगे। और ये पाबंदी जरूरी भी नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई मुफ्ती साहब ने कह दिया है तो अब जो है हम अपने बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो है जबरदस्ती रोजा रखवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं। मुकल्लफ आदमी कब बनता है? जबकि आदमी बालिग हो जाए। बालिग होने के बाद शरीयत की बहुत सारी चीजें उसके ऊपर जो है फर्ज होती हैं, लेकिन बालिग होने से पहले पहले शरीयत का वो आदमी, वो बच्चा शरीयत की किसी भी हुक्म का मुकल्लफ नहीं है। अगर करना चाहे तो उसका इख्तियार कर सकता है, लेकिन जुल्म जबरदस्ती से उसको ना कराएं। इसी तरीके से मसला नंबर 9, अगर कोई औरतों के ताल्लुक से मसला है, और बहुत सारी औरतों से इसका जो है सामना होता है, राब्ता पड़ता रहता है कि क्या होता है कि बहुत सारी औरतें जो है सुबह में सहरी कर लेती हैं, सहरी करके नियत करके रोजा रख लिया, रोजा रखने के बाद दरमियान में माहवारी का खून आ जाता है, हैज का खून जो हर महीना आता है औरत को, वो खून निकल जाता है। तो अब क्या औरत का ये रोजा बाकी रहेगा या नहीं? औरत क्या करे? तो शरीयत इसका यही जवाब देती है कि वो औरत जो सुबह में सहरी करके रोजा रखा है और दरमियान में जोहर में या फिर जो है 10-11 बजे, 12 बजे, 1-2 बजे, 3 बजे असर में उसको जो है माहवारी का खून शुरू हो गया, हैज का खून आना शुरू हो गया, तो अब वो उसका वो रोजा खत्म हो जाएगा। रोजा जो है रोजे के हिसाब में नहीं, रोजा उसका खत्म। लेकिन उस औरत के लिए जरूरी है कि वो औरत क्या करे, मगरिब तक यानी इफ्तारी तक कोई चीज ना खाए, कोई चीज ना पिए। जिस तरह रोजेदार रहता है इसी तरीके से भूखा और प्यासा रहे, लेकिन बाद में इस रोजे का खजा करना जरूरी है। और इसी तरीके से मसला नंबर 10, नियत करना है, रोजे की नियत। और बहुत सारी दुआएं हैं, मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी असूमु गदल लका फगफिर ली मा कद्दमतु व मा अख्खरतु। बहुत सारे लोग जो है समझते हैं कि ये जो है बहुत ही जरूरी है जबान से कहना। नियत जो है जबान से कहना जरूरी नहीं, दिल में अगर नियत हो तो बस वही काफी है। और रमजान के रोजों के लिए हर रोजे के लिए अलग अलग नियत जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई पहले रोजे में नियत कर लिया और उसके बाद जो है नियत के बगैर ही रोजा रख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। हर रोजे के लिए अलग अलग नियत करना जरूरी है। और ये नियत जबान से कहने की जरूरत नहीं, दिल में अगर इरादा हो तो वही जो है उसी को जो नियत कहा जाता है। तो हर रोजे के लिए अलग अलग नियत करना जरूरी है। और नियत जो है जबान से कहने की जरूरत नहीं, दिल में अगर हो तो इससे काम चल जाएगा। इसी तरीके से मसला नंबर 11, इस मसले में बहुत सारी चीजें हैं। ये मसला जो है बहुत ही गौर से सुनने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं लोगों के अंदर जो है इन चीजों के ताल्लुक से
غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ بھئی ان چیزوں کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ چیزیں جو ہے استعمال نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ سر میں آنکھ میں سرما لگانا، سر یا بدن میں تیل لگانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، اور اسی طریقے سے کان جو ہے، کان کے اندر جو گندگی ہوتی ہے، میل ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا، اور ناک صاف کرنا، اور اسی طریقے سے دانتوں کے درمیان میں جو ریزے کھانے کے پھنسے ہوئے رہتے ہیں ان کو نکالنا، اور اسی طریقے سے خوشبو کا استعمال کرنا، اور اسی طریقے سے احتلام کا ہو جانا، نیند کے حالت میں، روزے کی حالت میں احتلام کا ہو جانا، اور بد نظری کرنا، یعنی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، یا عورت کا غیر محرم مرد کی طرف دیکھنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا. تو ان تمام چیزوں سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں، غیبت ہے، چغل خوری ہے، بد نظری ہے، یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن اگر یہ گناہ کر لیا تو آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، ثواب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا روزے کا. لیکن اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں، جیسا کہ سر میں تیل لگانا، بدن میں تیل لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا، اور اسی طریقے سے خوشبو کا استعمال کرنا، اور اسی طریقے سے نہانا، کان میں گندگی جو ہوتی ہے میل اس کو صاف کرنا، اور اسی طریقے سے آنکھ میں دوا ڈالنا. تو ان چیزوں سے جو ہے روزے کے اندر کچھ فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ان چیزوں سے. اور اسی طریقے سے انجیکشن لگانا، تو انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن کچھ انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جو سیدھے جو ہے معدے میں جاتے ہیں، تو ان انجیکشن سے پرہیز ضروری ہے. وہ انجیکشن جو رگوں میں جس کی جو دوا رگوں میں جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں. اور اسی طریقے سے گلوکوز چڑھانا، اس سے بھی جو ہے کوئی روزے میں فرق نہیں پڑتا. بیمار ہو گیا آدمی، اب جا رہا ہے ہسپتال جا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر بھائی کمزوری بہت زیادہ ہے، چلو ایک دو جو ہے بوتل جو ہے چڑھا لو. تو اب آدمی سوچ رہا ہے کہ بھئی روزے کی حالت میں ہوں، اگر بوتل چڑھاؤں گا تو روزہ میرا ٹوٹ جائے گا. تو اس سے جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انجیکشن سے اور بوتل سے جو ہے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن وہ انجیکشن اور وہ جو ہے گلوکوز جو آدمی کے معدے میں جاتا ہو، اس سے جو ہے روزہ خراب ہو جاتا ہے ہمارا، ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے خون بھی ہم ٹیسٹ کرا سکتے ہیں روزے کی حالت میں. خون اگر ٹیسٹ کرا لیں تو اس سے بھی جو ہے ہمارا روزے میں کچھ فرق نہیں آتا. اور اسی طریقے سے آدمی جو ہے روزے کی حالت میں مسواک کرے تو مسواک کرنے سے بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہے تو اس سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بھئی اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ ذرات ہمارے حلق کے نیچے نہ اتریں، اس کا خیال رکھیں. اور بعض لوگ جو ہے کوئلہ استعمال کرتے ہیں، کولسا جس کو ہم کہتے ہیں. روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی کولسا استعمال کر لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ بھئی اس کے جو ذرات ہیں وہ ذرات جو ہے ہمارے حلق کے نیچے نہ اترے. تو اس سے ان چیزوں سے ہمارا روزے کے اندر کچھ فرق نہیں پڑتا. اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا، سر کے بال نکالنا، یا بدن کے کسی حصے کے اور بال نکالنا جیسے کہ زیر ناف بال، اور اسی طریقے سے بغل کے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کا صاف کرنا، تو ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں تھوک نگلتے رہنا، تھوک آتا رہتا ہے، نگل رہا ہے آدمی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، وہ آدمی جو تھوک جمع کر کے اکٹھا جو ہے بہت سارا تھوک نگل رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا آتا رہتا ہے اور نگلتا رہتا ہے تو اس سے جو ہے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑتا.
تو یہ جو ہے بہت ہی ضروری چیزیں ہیں، ضروری مسائل ہیں، ضروری باتیں تھیں آپ حضرات تک پہنچانے کی، تو میں نے جو ہے آپ حضرات تک ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش میں ہوں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو جو ہے دبائیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے آپ تک آرام سے پہنچ سکے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر جو ہے فون سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔